شاہد صاحب، آج آپ نے خطاب میں ایک بات کہی کہ سرمایہ داریت مغربی تہذیب ناکام ہو چکے ہیں اور ابھی اپنا جو تسلط ہے وہ عسکری قوت کے حوالے سے آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارا خطہ جو ہے بطور خاص اس عسکری ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کافی حساس ہو چکا ہے اور ہمارے فاٹا میں اور ہمارے صوبے میں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس موقع پر جو پیغام دے رہے ہیں اس سے ہم کیا سمجھے کہ یہ جو تشویش ہے، جو کشمکش ہے، یہ بڑھنے جا رہی ہے یا اس کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیے، یہ مسئلہ ہے ہمارے حکمرانوں کی بزدلی کا، جرأت میں کمی کا اور ان کی غلامانہ ذہنیت کا۔ ہمارے حکمران اگر ذرا ہمت پکڑیں، 18 کروڑ عوام کی پشتیبانی ان کو حاصل ہے، پورا افغانستان ان کی پشت پر ہے، سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں، چین بھی ان کا ساتھ دینے کو تیار ہے، بشرطے کہ یہ کوئی دمخم ان کے اندر موجود ہو۔ اس لیے کہ امریکہ کی عسکری پاور جو ہے افغانستان میں شکست سے دوچار ہو چکی ہے اور اس کو اٹھنے کے لیے کچھ نظر نہیں آتا۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ فوجوں میں اضافہ کریں گے، تو پھر واشنگٹن پھر یہ کہتا ہے کہ ہم گویا تابوت کی تعداد میں اضافہ کریں گے، واشنگٹن پر میتوں کو وصول کریں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فوجوں کو وڈرا کریں گے، تو پھر انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ پورے افغانستان پر کوئی نام لیوا امریکہ کا اور مغرب کا نہیں ہوگا، ان کا جنازہ وہاں پر نکل جائے گا۔ تو اس لیے جس پالیسی کو اپنانا چاہتے ہیں وہ ناکام ہو چکی ہے۔ ہمارے حکمران کیونکہ بزدل ہیں اور امریکہ کے غلام ہیں اور اس سے ہٹ کر سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہیں اور انار و زدہ ہیں، سب کے اپنے اپنے چارج شیٹ سب کی جیب کے اندر رکھی ہوئی موجود ہے، تو اس لیے عوام کو اٹھنا پڑے گا۔ پیغام تو یہی ہے، جو ناکام تہذیب اور ناکام نظام ہے، عوام بڑے پیمانے پر اٹھیں گے، چاہے چھوٹے چھوٹے کیسز میں اٹھے، ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہو، قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کا معاملہ ہو، امریکہ کی مداخلت کا، IMF کی معیشت کا اور قرضوں کی معیشت کا معاملہ ہو۔ اس پر لوگ بڑی جدوجہد جماعت اسلامی اس کو پلان کر رہی ہے، ہم مسلسل ان چیزوں کی طرف چل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ملک کے اندر بڑی پذیرائی ان تحریکوں کے لیے موجود ہے۔ یہ بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے خلاف سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے، اور یہ بتائیں کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا ذمہ دار عناصر کون ہے اور اس کا مؤثر حل کیا ہے؟ ویسے یہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ریفرنس دائر کیا گیا ہے، پیپلز پارٹی یہ تو بتائے کہ ان کی چیئرپرسن کا قاتل کون تھا۔ یعنی جو پارٹی 3 سال اقتدار میں رہنے کے باوجود اور جو شوہر نامدار 3 سال ملک کے صدر ہونے کے باوجود اپنی بیوی کے قاتلوں کو نہیں پکڑ پاتے، بے نظیر بھٹو کے، ان سے کیا امید کی جائے؟ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ان کی نااہلی یا قاتلوں کی پردہ پوشی جو ہے اس سے وہ جان چھڑائیں اور قوم کو بتائیں کہ بے نظیر کا قاتل کون ہے، جبکہ وہ خود بھی یہ بات کہتے رہیں کہ میں قاتلوں کو جانتا ہوں، تو ان کے نام بتانے سے کیوں گریزاں ہے؟ لوگوں کے بھی ہنچ ہیں اور ان کے بھی خیالات ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ معاشرے کے اندر کی کوئی خدمت کر سکیں گے۔ دیکھیے، کراچی کا حال یہ ہے کہ اگر آپ ایک ان لائسنس پستول جیب میں لے کر وہاں جائیں تو آپ فوراً پکڑے جائیں گے، اس لیے کہ انٹیلیجنس کا نظام، انتظامیہ بہت مضبوط ہے، لیکن ٹارگٹ کلر کوئی نہیں پکڑا جاتا، اس لیے کہ جنہیں پکڑنا ہے وہی یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ میں تو پیپلز پارٹی سے مسلسل یہ بات پوچھتا ہوں کہ سندھ میں آپ کو اکثریت حاصل ہے، پھر MQM کو کیوں زحمت دی ہے انہوں نے حکومت بنانے میں؟ اکیلے حکومت بنائیں، مجال نہیں ہے کہ ٹارگٹ کلنگ ہو سکے۔ جو لوگ حکومت میں ہیں وہی ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں۔ 4 مرتبہ وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا نے MQM کو چارج شیٹ کیا، اور 1 مرتبہ آغا سراج درانی جو وزیر بلدیات ہیں انہوں نے۔ جب یہ لوگ پیپلز پارٹی والے MQM کے بارے میں بات کرتے ہیں بالکل سچ بول رہے ہوتے ہیں، اور جب MQM والے پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ بھی سچ بول رہے ہوتے ہیں۔ اس سچ کے بارے میں کارروائی ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔